کربلا ایک ایسا اوقیانوس ہے، ایک ایسا بحر ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک آج دن تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور پوری کل تاریخ کے اندر اگر آپ نگاہ کریں، وہ لوگ کہ جنہوں نے کربلا سے کچھ حاصل کیا ہے، کربلا کو سمجھا ہے، کربلا کی معرفت حاصل کی ہے، بزرگان فرماتے ہیں یہ جو کچھ بھی انہوں نے لیا ہے یہ کربلا کی صف سے لیا ہے۔ کربلا کے اندر غوطہ ابھی تک کوئی نہیں ہو سکا۔ انہی بزرگان میں سے ایک آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ تعالی کا ایک معروف قول ہے کہ آپ عزیزان نے سنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کربلا کو قرآن کے موازی تفسیر کی ضرورت ہے، جس طرح قرآن کریم کو تفسیر کی ضرورت ہے اور صلاح سال تعلیم اور علم کی ضرورت ہے تاکہ وہ معارف، وہ باتیں قرآنی انسان سمجھ سکے، اسی طرح کربلا کے لیے بھی تفسیر کی ضرورت ہے، اور وہ تفسیر تاکہ کربلا کے اندر جتنے باطن ہیں، جتنے معارف ہیں، وہ انسان علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، تفاسیر کے ذریعے ان تک، ان گوہر نیاب تک پہنچ سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو معرکہ انجام دیا کربلا کے اندر، یہ تفسیر کا محتاج ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی اعمال امام حسین علیہ السلام نے انجام دیے، کہیں کسی جگہ پر خطبہ دیا، کسی جگہ پر کوئی عملی عمل انجام کر کے دکھایا، کہیں پر دوست کے ساتھ برخورد ہوئی، کہیں پر دشمن کے ساتھ برخورد ہوئی، کہیں پر مثلا مختلف چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہدایت ہیں، ایک صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ہے۔ اگر کربلا کو سمجھنا ہے، ہمیں قدم قدم امام حسین کے ساتھ جانا ہوگا، ایک ایک قدم امام حسین کے ساتھ ہمیں سفر کرنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت کا تقاضا ہوا کیا رد عمل دکھایا، جب دوستوں نے مشورے دیے امام علیہ السلام نے کیا رد عمل دکھایا، جب بنو ہاشم نے، جنہوں نے ساتھ دیا یا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، ان کے مقابل میں امام حسین علیہ السلام نے کیا رد عمل دکھایا، انہی کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ امام علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا۔ پھر انسان کربلا کی ایک جامع تصویر تک پہنچ سکتا ہے۔